السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچویں قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ اعلان بلفور 1937 کے بعد عالمی سیاست کس طرح بدلتی ہے۔ پھر دوسری جنگ عظیم جو 1939 سے لے کے 1945 تک لڑی گئی، یعنی کہ 1939 سے لے کے 1945 تک جو یہ لڑی گئی، اور اس دوران جو ہولوکاسٹ کے واقعات ہوئے، تو ان تمام واقعات نے پے در پے جو واقعات ہوئے، انہوں نے فلسطین کے اندر اسرائیل کے قیام کو کس طرح مدد دی۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے جو واقعات ہیں وہ اعلان بلفور کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اعلان بلفور آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف ایک وعدہ ہی تھا جو انگلینڈ نے کر لیا تھا یہودیوں کے ساتھ۔ یہ کوئی پکی اس طرح کی بات تو نہیں تھی، کیونکہ اس زمانے میں جب یہ 1917 میں کیا گیا تب تک تو سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا فلسطین، ابھی تو برطانیہ نے اس پہ قبضہ ہی نہیں کیا تھا۔ اس دوران جہاں یہودی انگلینڈ اور امریکہ کو پریشرائز کر کے قرضوں کے بوجھ تلے دبا کے ان سے وعدے لے رہے تھے، تو دوسری جانب وہ سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ کو بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو ساتھ بھی مالی تعاون کریں گے، آپ ہمیں یہ جگہ دے دیں۔ لیکن سلطنت عثمانیہ کے امیر نے، خلیفہ نے اس بات کو یکسر مسترد کر دیا اور بڑی سختی کے ساتھ انہیں منع کر دیا۔ بہرحال پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد 1918 میں آہستہ آہستہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو سلطنت عثمانیہ کے حصے تھے وہ اس کے ہاتھ سے نکلنے شروع ہو گئے اور فلسطین برطانیہ کے قبضے میں آ گیا، خصوصاً برطانوی مینڈیٹ سسٹم کے تحت۔ یوں فلسطین میں یہودی جو ہے وہ ہجرت کرنا شروع ہو گئے۔ 1920 اور 1930 کی دہائی میں یورپ کے مختلف حصوں سے یہودی بڑی تعداد میں فلسطین منتقل ہونا شروع ہوئے، جس سے عرب آبادی کے ساتھ کشیدگی بھی اضافہ ہوا اور جھڑپیں بھی بڑھ گئی آپس میں۔ دوسری جنگ عظیم اور یہودی مسئلے کے اگر حوالے سے بات کریں تو 1939 میں جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوتی ہے، اس جنگ میں جرمنی کے آمر ایڈولف ہٹلر نے یہودیوں کو ریاست دشمن قرار دے دیا۔ جرمنی اور یورپ بھر میں یہودیوں پر سخت پابندیاں لگا دی گئیں، لاکھوں یہودیوں کو قید کر کے مزدور کیمپس اور گیس چیمبر میں قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ہولوکاسٹ کہلاتا ہے۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ اس دوران 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا، لیکن آپ خود سوچیں 60 لاکھ کی ان کی اب آبادی نہیں ہے تو اس وقت ان کی آبادی کتنی تھی؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ان کے 60 لاکھ لوگوں کو قتل؟ یہ ضرور ہے کہ بہت ظلم ہوا، یہ ضرور ہے کہ ان کے بے شمار لوگوں کو قتل کیا گیا، لیکن تعداد کے حوالے سے کوسچن مارک آج تک برقرار ہے۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں کہ ہولوکاسٹ کے بعد کیا ہوا۔ ہولوکاسٹ کے بعد بیسیکلی عالمی ہمدردی بڑھنا شروع ہوئی۔ ہولوکاسٹ نے عالمی سطح پر یہودیوں کے لیے بے پناہ ہمدردی پیدا کر دی تھی، خاص طور پر مغربی طاقتوں نے۔ امریکہ، برطانیہ، یورپی ممالک نے یہ رائے بنانے شروع کر دی کہ یہودیوں پر تو ایک بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے اور ان کے لیے ایک علیحدہ وطن اب ناگزیر ہے۔ فلسطین کو یہودی وطن کے لیے سب سے موزوں جگہ اس لیے بھی سمجھا گیا کیونکہ صہیونی تحریک پہلے ہی وہاں سرگرم تھی اور وہ فلسطین کی اس زمین کو جہاں اسرائیل قائم ہے اپنا آبائی علاقہ قرار دیتے تھے۔ اب برطانیہ اور امریکہ کی مجبوری تھی، وہ تو معاشی دباؤ میں تھے، قرض لیے ہوئے تھے، تو برطانیہ جو فلسطین پر قابض تھا عربوں اور یہودیوں کے جھگڑوں سے بھی تنگ آ گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ معاشی طور پر بہت کمزور ہو گیا اور اسے امریکہ کے تعاون کی سخت ضرورت تھی۔ امریکہ میں یہودی لابی بہت مضبوط تھی اور اس نے فلسطین میں اسرائیل کے قیام کی کھل کر حمایت بھی کی۔ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم کہا کہ یہاں برطانیہ نے ایک کمینی حرکت کی کہ اپنی آزادی کے لیے، اپنی جیت کے لیے، اپنی ملک کے لیے، اپنی سلطنت کے لیے کسی دوسرے ملک کے باسیوں کو، کسی دوسرے ملک کے شہریوں کو ذلیل و خوار کر دیا، یعنی کہ فلسطین کے جو رہنے والے لوگ تھے ان کو ساری عمر کے لیے در بدر کی ٹھوکروں پہ مجبور کر دیا اور اسرائیلیوں کے رحم و کرم پر پھینک دیا۔ یہاں ہم اقوام متحدہ کو دیکھتے ہیں۔ 1945 میں اقوام متحدہ بنتی ہے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کر دی، ایک یہودی ریاست اور دوسری عرب ریاست۔ اب دیکھیں فرق دیکھیں اس زمانے میں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی تھی کہ یروشلم کو یعنی کہ بیت المقدس کو ایک
ऐसा شہر قرار دینے کی بات کی گئی جسے بین الاقوامی شہر کہا جائے اور جہاں پہ سب لوگ آ سکیں۔ یہ تجویز 1947 میں عرب ممالک نے مسترد کر دی اور بہرحال اس کا انہیں نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ آج یہی بات نیتن یاہو کر رہے ہیں۔ وہ دو قومی جو ریاستیں ہیں، دو قومی ریاستوں کا جو ماڈل ہے اس کو ڈینائی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم اس بات کو نہیں مانیں گے۔ اگر کل انہوں نے غلطی کیا اور اس کا خمیازہ بھگتا ہے تو آج یہ بھی غلطی کر کے اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ بہرحال یہ تجویز عرب ممالک نے مسترد کر دی تھی اس وقت، لیکن یہودی قیادت نے اس کو قبول کر لیا تھا۔ اسی دوران پھر 14 مئی 1948 کو یہودی قیادت نے، جو کہ درپردہ جنہوں نے اسلحہ بھی جمع کر رکھا تھا، لوگوں کی ٹریننگ بھی تھی اور ان کے پاس جدید اسلحہ بھی تھا اس زمانے کا، انہوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ امریکہ اور سوویت یونین نے فوری طور پر اسرائیل کو تسلیم کیا۔ عرب ممالک نے مخالفت کی اور پہلی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی۔ اس طرح اعلان بلفور کے وعدے، دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں اور ہولوکاسٹ کی عالمی ہمدردی نے مل کر اسرائیل کے قیام کو یقینی بنا دیا۔ اگلی قسط جو قسط نمبر 6 ہوگی، ہم بات کریں گے کہ 1948 سے لے کے 1967 تک اسرائیل نے کس طرح اپنی سرحدیں بڑھائیں، عرب ممالک کو شکست دی اور عالمی مالیاتی نظام میں کس طرح اپنے آپ کو اس نے مضبوط کیا اور قدم بڑھانے شروع کیے، بلکہ قدم بڑھانے کو چھوڑے، اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع کی۔ تو انشاءاللہ کل ہماری ملاقات ہوگی 6:30 بجے آپ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، اور اس دوران اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کے سبسکرپشن سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی تو آپ کی یہ کاوش ہمیں بہت پسند آئے گی، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔